کہتے ہیں گلگت بلتستان دو دریاؤں کی طرح ہے، شین اور یشکن۔ دونوں ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک ہی زمین کو تراشتے ہیں، لیکن کبھی ایک نہیں ہوتے۔ اور انہی دریاؤں کی طرح ہماری حکمرانی بھی دو رخوں میں بٹی ہوئی ہے، تقسیم شدہ اور بے سمت۔ یہ کہانی صرف دو قبیلوں کی نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کی ہے جو ہمیں تقسیم کرتا ہے، ہمارے خوابوں کو توڑتا ہے اور ہماری ترقی کو روکتا ہے۔ اور یہ کہانی ہے پاپولزم کی۔ پاپولزم یا عوامی لیڈرشپ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں لیڈر عوام کے جذبات کو بھٹکا کر انہیں نعروں کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ نعرے ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ گلگت بلتستان کی سیاست پر ہمیشہ سے قومی جماعتوں کا اثر رہا ہے جو عوامی مفادات کی نمائندگی کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن کیا یہ واقعی عوامیت کی عکاسی کرتی ہے یا پھر یہ روایتی اقتدار کا ہی تسلسل ہے؟ آئیے قریب سے جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف۔ پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں کو چیلنج کرتے ہوئے تبدیلی کا نعرہ بلند کیا۔ اس جماعت کو نوجوانوں اور متوسط طبقے کی بھرپور حمایت حاصل ہوئی اور سوشل میڈیا اور جلسوں کے ذریعے عوام کو متحرک کیا گیا۔ کرپشن کے خلاف بیانیے کے ساتھ پی ٹی آئی نے خود کو اصلاحات کی علمبرداری جماعت کے طور پر پیش کیا، لیکن گلگت بلتستان میں اس کی حکمرانی کو غیر مستقل پالیسیوں اور وعدے پورا نہ کرنے پر تنقید کا سامنا رہا۔ پاکستان مسلم لیگ نون۔ مسلم لیگ نے کسی حد تک گلگت بلتستان میں اقتصادی ترقی پر زور دیا اور کچھ ترقیاتی منصوبے بھی مکمل کیے۔ یہ جماعت کاروباری طبقے اور استحکام کے خواہاں ووٹرز کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، لیکن ناقدین کے مطابق اس کی پالیسیاں زیادہ تر پنجاب مرکزیت کی حامل ہیں اور گلگت بلتستان کی خود مختاری اور مقامی مسائل اکثر نظر انداز کیے جاتے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ سے پسے ہوئے طبقات کی آواز بنی رہی ہے اور گلگت بلتستان کو صوبائی طرز کا درجہ دینے میں اس کا کلیدی کردار رہا ہے۔ دیہی علاقوں اور مزدور طبقے میں اس کی جڑیں مضبوط رہی ہیں اور یہ سماجی انصاف و عوامی طاقت کی دائی جماعت سمجھی جاتی ہے۔ تاہم ماضی کی اہمیت کے باوجود گلگت بلتستان میں اس کی حکمرانی کو غیر مؤثر پالیسیوں اور قومی سطح پر گرتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے تنقید کا سامنا ہے۔ یہ تمام جماعتیں عوامی خدمت کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں کیا یہ عوامیت کی نمائندہ ہیں یا بس اقتدار کے مختلف چہرے ہیں؟ فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں حکمرانی ایک تماشے کی طرح لگتی ہے۔ رہنما ترقی کے وعدوں پر ابھرتے ہیں لیکن نعرے لگا کر حکومت کرتے ہیں۔ وہ ہماری توجہ اپنی ناکامیوں سے ہٹانے کے لیے دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اسلام آباد دیگر جماعتوں پر یا دیگر کمیونٹیز پر۔ یہاں عوامیت پسندی ہمیں جوڑنے کی بجائے مزید تقسیم کرتی ہے۔ گلگت شہر کو ہی لیجیے، یہ ہمارا مرکزی شہر ہے۔ آج بھی یہاں بنیادی مسائل کا انبار ہے، پانی کی قلت، سیوریج کا مسئلہ، ناقص سڑکیں، ہسپتالوں میں ادویات کی کمی اور ایسے بہت سے دیگر مسائل۔ کیا یہ وہی ترقی ہے جس کا ہم نے انتظار کیا تھا یا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ یہاں پاپولزم کا کھیل صرف نعروں تک محدود ہے۔ لیڈر عوام کے جذبات کو بھٹکا کر اقتدار تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ اور جہاں حکمرانی ہمیں اوپر سے تقسیم کرتی ہے، ایک پرانی تقسیم جو نیچے جڑ پکڑے ہوئے ہیں، شین اور یشکن، دو القابات جو اپنے مقصد سے کافی آگے بڑھ گئے ہیں۔ کبھی ایک کو اشرافیہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو دوسرے والوں کو وہ لوگ کہا جاتا ہے، اور کبھی یہ کردار الٹ جاتا ہے، اور اسی طرح ہم اس برتری کے جولے میں پھنسے رہتے ہیں۔ چلاس، جلال آباد اور گلگت، ہر جگہ یہی کہانی دہرائی جاتی ہے۔ ہر الیکشن کے بعد ایک نیا لیڈر آتا ہے، اپنے نعرے لگاتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، لیکن ہماری ترقی کہاں ہے؟ ہمارے مسائل کا حل کہاں ہے اور ہمارے بنیادی حقوق کہاں ہیں؟ المیہ یہ ہے کہ ہمارے چیلنجز، چاہے وہ پانی کی قلت ہو، بے روزگاری ہو یا حقوق کی بات ہو، ان القابات کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ہم کرتے ہیں، اسی لیے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اس پاپولزم کے جال سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ نعرے اور وعدے ہمیں کہیں لے کے نہیں جاتے۔ ہمیں اپنے لیڈروں سے سوال کرنا ہوگا کہ ابھی تک انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ ہمیں اس تقسیم کو ختم کرنا ہوگا جو ہمیں کمزور کر رہی ہے۔ اگر ہمیں حقیقی ترقی چاہیے تو ہمیں ان نعروں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا ہوگا اور عملی حل تلاش کرنا ہوگا۔